کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سنگجانی میں جلسہ کر لیتے تو جی پھر مذاکرات ہو سکتے تھے، خان صاحب آ سکتے تھے، خان صاحب یہ ٹویٹ نہ کرتے تو مذاکرات بڑے جلد یہ جی کامیاب ہو جاتے. وہ کہہ رہے ہیں یہ صرف ٹریپ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. معیشت کی درستگی اس طرح نہیں ہوتی. معیشت کی درستگی کے لیے آپ کو یہاں نظام انصاف درست کرنا پڑے گا، قانون کی آئین کی حکمرانی قائم کرنی پڑے گی. یہ بڑے ارسطو اور بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم نے معیشت درست کر دی. معیشت کی جو حالت ہے کہ اس پچھلے 1 سال میں 1,30,00,000 افراد مزید سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. 2 وقت کی روٹی بندہ نہیں کھا سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا. یہ آج کے آپ کے ملک کی حالت ہے. جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا برا سلوک نہیں کر سکتے جس طرح کا سلوک ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا گیا. جو ٹارچر ہے اس حوالے سے بات کرنی ہے، جو اس کو کہتے ہیں کسٹوڈیل ٹارچر. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے یہ بہت ساری جگہوں سے شروع ہوا، لیکن شہباز گل سب سے پہلے اس کا نشانہ بنا. اس کے بعد اعظم سواتی کے ساتھ جس طرح ٹارچر کیا گیا، یہ کسٹوڈیل ٹارچر کی بدترین مثالیں تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ضلع شاہ جب اس کو شہید کیا گیا، اس کی جب MLR آئی، اس کے اندر اس کے جسم کے تمام حصوں پہ، ایون کے نازک حصوں پہ تشدد کے نشانات تھے. اور ابھی کسٹوڈیل ٹارچر کی بدترین مثال قائم کی گئی ہے، وہ جیل، وہ ملٹری ٹرائل کے ذریعے. ملٹری ٹرائل میں جن لوگوں کو اٹھایا گیا تھا ان سب کے اوپر تشدد ہوا، انکلوڈنگ ابھی جو ایک لیٹسٹ ہمارا ایک نوجوان ساتھی سمیع وزیر، جس کی حالت اب اس وقت یہ ہے کہ ٹارچر کے ذریعے وہ ذہنی طور پر معذور ہو چکا ہے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر بارہا عمران خان صاحب کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں پٹیشنز فائل کی گئیں، لیکن اس کا کچھ بھی نہیں ہوا. اور نہ سنوائی ہوئی، نہ اس کے اوپر کوئی فیصلے ہوئے، نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کا ایک جسٹس سسٹم نے وہ ریلیف دیا ان انڈیویجولز کو جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. اور پچھلے 2.5 سال سے جس طرح پارٹی کو کرش کرنے، PTI کو ختم کرنے کے لیے، PTI کے اوپر تشدد کرنے، ان کے ورکرز کے اوپر، اور ان کو ٹارچر کرنے کے لیے جو مختلف طریقہ واردات اڈاپٹ کیے گئے، وہ سارے پاکستانیوں نے دیکھے اور ساری پوری دنیا میں دیکھے گئے. اور اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں یونائٹڈ نیشنز کے سگنیٹری ہیں، کہ جہاں اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی کسٹوڈیل ٹارچر نہیں کریں گے اور انڈر ٹرائل پرزنرز کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو بدترین قسم کا سلوک ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا. ایون جنیوا کنونشن کے مطابق آپ کو کوئی جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا برا سلوک نہیں کر سکتے جس طرح کا سلوک ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا گیا. لہٰذا خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر ہم تمام انٹرنیشنل فورمز میں جائیں گے اور ہم اس ایشو کو ٹیک اپ کریں گے. اور لہٰذا یہ ایک بہت اہم ترین ایشو ہے پاکستان کا کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں لوگوں کے، ان کی رکھوالی کی جائے. اور ریمیٹنس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے اسٹرانگ میسج دیا ہے کہ جی پاکستان میں جمہوریت کے اوپر جس طرح شب خون مارا گیا، جس طرح پاکستانیوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، جس طرح پاکستان میں آئین اور قانون کا تماشا بنایا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے نظام انصاف یہاں کام کر رہا ہے، آپ کے پاس ایک بہترین آپشن ہے کہ آپ اپنی ریمیٹنس کو محدود کریں اور اس حکومت کو مجبور کریں کہ وہ ہمارے اوورسیز بھائی وہ اپنا رول ادا کریں تاکہ یہاں جمہوریت پنپ سکے اور ان کٹ پتلیوں سے چھٹکارا حاصل ہو اور آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو سکے اور لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق بحال ہو سکیں. اور پھر خان صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا کہ دیکھیں کہ جو اس وقت دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. آپ نے تمام مسائل، تمام
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स, आपने तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज आपने लगा दी हैं सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ। आपने लगा दी है इवन के अलीमा बाजी की चैट के पीछे आपने एजेंसीज लगा दी हैं। आपने हर वो हरकत की है जिसके जरिए रियासती दहशतगर्दी तो हो, लेकिन रियासत के जो टूल्स हैं उनका काम है दहशतगर्दी को रोकें। जिसकी मिसाल आपने देखी है, कभी एटॉमिक एनर्जी के लोग उठाए गए, जिसकी मिसाल आपने देखी है कि किस तरीके से हजरी में और खुजदार के इलाके में वहाँ दहशतगर्दी हो रही है। और इस हवाले से जो कुछ वहाँ हो रहा है उसकी ये हमारे रियासती इदारों की और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका फेलियर है कि वो उनके ऊपर किसी तरीके से काबू पाने की बजाय आज वो सिर्फ सारे वसाइल पीटीआई के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। फिर उससे आगे जो खान साहब ने बात की कि ये बड़े अरस्तू और बनते हैं और कहते हैं कि जनाब हमने मईशत दुरुस्त कर दी। मईशत की जो हालत है कि इस पिछले एक साल में 1,30,00,000 अफराद मजीद सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। और सतह गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का मतलब भी आप समझते हैं, ये कोई आसान बात नहीं है। यानी 2 वक्त की रोटी बंदा नहीं खा सकता, खाना नहीं खा सकता, ये आज के आपके मुल्क की हालत है। और सिर्फ आपने पिछले एक साल में इंटरनेट बंद करके और उसको स्लो डाउन करके आपने $1.62 बिलियन का लॉस किया, तो अब इसकी जिम्मेदारी किसके सर आएगी? और जो $1 बिलियन के करीब जो गंदम स्कैंडल था उसका आज तक किसी को कुछ नहीं पता। ये वो सारी बातें हैं जो इमरान खान साहब ने मीडिया के जरिए ये कहा है कि कौम तक ये मेरा पैगाम पहुंचाया जाए कि ये जो कठपुतली कह रहे हैं कि जनाब हमने मईशत दुरुस्त कर दी, दरअसल ये मईशत को तबाह कर रहे हैं। मईशत की दुरुस्तगी इस तरह नहीं होती। मईशत की दुरुस्तगी के लिए आपको यहाँ निज़ाम इंसाफ दुरुस्त करना पड़ेगा, कानून की आइन की हुक्मरानी कायम करनी पड़ेगी, आपको जमहूरियत को मुस्तहकम करना पड़ेगा, यहाँ के इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वो माहौल देना पड़ेगा और उसके और एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। और जिस तरह जो हमारा नौजवान मायूस हो के मुल्क छोड़ के जा रहा है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसी तरह खान साहब ने ये भी बात की है कि जुडिशल कमीशन के हवाले से जो मुज़ाकरात में बातचीत चल रही है, बड़ी सिंपल बात है कि क्या जुडिशल कमीशन बनाने के लिए आपको कई महीने चाहिए? आपको जुडिशल कमीशन तो 1 घंटे में आप बना सकते हैं। कि अगर आप वो बनाने के लिए तैयार नहीं है, हम तो नहीं कह रहे कि 26 नवंबर के अभी कातिलों को फांसी लगा दें। 26 नवंबर को जिन लोगों ने कत्ले आम किया है इस्लामाबाद में, उनके किसने गोली चलाई, किसके कहने पे चलाई और क्यों चलाई, इसकी जो इंक्वायरी है वो जब तक थ्रू प्रॉपर जुडिशल कमीशन नहीं होगी कोई शख्स इसको नहीं मानेगा। लिहाजा इस हवाले से उन्होंने मुतालबा किया है कि ये फौरी तौर पर कमीशन बनना चाहिए। और फिर सर उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो कहा जाता है कि संगजानी में जलसा कर लेते तो जी फिर मुज़ाकरात हो सकते थे, खान साहब आ सकते थे, खान साहब ये ट्वीट ना करते तो मुज़ाकरात बड़े जल्द ये जी कामयाब हो जाते। वो कह रहे हैं ये सिर्फ ट्रैप है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहरहाल कल उसकी भी तफसील उन्होंने बता दी कि इन्होंने पहले कहा था मुज़ाकराती कमेटी से हम मुलाकात कराएंगे। हाई कोर्ट का हुक्म है कि खान साहब जिससे मिलना चाहेंगे वो नाम लिख के देंगे और आप उनसे मुलाकात कराएंगे। कल इन्होंने सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम इन्होंने इनकार कर दिया कि हम मुलाकात नहीं कराएंगे। ये जो मीडिया में चल रहा है ना, जो मिलने नहीं दिया गया, नहीं आए कोई लोग, ये इसकी भी बड़ी पूरी तरह वजाहत पेश कर दी है खान साहब ने। और हम ये समझते हैं कि ये जो जेल इंतज़ामिया है ये किसी के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से खान साहब के जो अदालतों के अहकामात हैं वो भी अमल दरामद नहीं हो रहा। और आज आपको पता है कलीमा बाजी को उन्होंने आने नहीं दिया, और उनका क्या कसूर है कि इसलिए कि वो यहाँ अपनी स्टेटमेंट्स दे देती हैं या बोल देती हैं, और फिर जब खान साहब ने एहतजाज किया तो फिर उनको वापस लाया गया। देखें, पहली बात तो यह है कि हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम सच बताते हैं। अगर कोई इदारा अपने हुदूद को तजावुज़ करेगा, कोई शख्स आइन की खिलाफ वर्जी में मुर्तकब होगा,
تو خان صاحب اس کو صرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے مذاکرات کو ختم کر دیں۔ مذاکرات تو آپ کو یاد ہے کہ ان کٹ پتلیوں سے ہو رہے ہیں جن کو خان صاحب نے بتایا تھا پہلے بھی کہ طاقت کا سرچشمہ کس کے پاس ہے۔ خان صاحب نے تو کہا تھا ان سے بات ہونی چاہیے جس کے پاس اختیار ہو۔ خان صاحب نے آج آپ کو واضح کر دیا کہ بھائی بات سمپل یہ ہے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے سمپل بات کی ہے، ویری معصومانہ، بہت معصومانہ قسم کے دو ہمارے مطالبات ہیں۔ ایک مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 مئی کا اور 26 نومبر کا۔ 9 مئی کے حوالے سے کس کس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائی ہیں، کیسے کیسے آپ نے یہ ٹرائل کیا ہے، کس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، سارا سچ سامنے آ جائے گا۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ 26 نومبر کا بھی ہم نے یہی کہا ہے۔ اس میں کون سا انلیگل کام مطالبہ کیا ہے ہم نے؟ دوسری بات ہم نے کی ہے کہ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کے جو مقدمات ہیں، جو آپ نے ہمارے ورکرز کو اٹھایا ہوا ہے ناجائز طور پر، جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، آپ جو غلط سیاسی مقدمات ہیں وہ ختم کر دیں۔ یہ سمپل دو باتیں کی ہیں۔ اب کمیشن بنانے کے لیے کیا ہمارے حق میں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کمیشن ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا؟ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر یہ دل میں ان کا کوئی غلط انہوں نے نہیں کیا یا دل میں چور نہیں ہے تو بنا دے کمیشن، سچ سامنے آ جائے گا۔ اور یہ اس سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اور آپ کو یاد ہے عرفان صدیقی نے کیا کہا ہے 2 دن پہلے؟ اس نے کہا جی ہم سے وہ مطالبہ کرو جو ہمارے اختیار میں ہو۔ تو بھائی پھر آپ کے اگر اختیار میں نہیں ہے تو پھر آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ پھر آپ واقعی اردلی ہیں جو خان صاحب نے کہا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے ایک بات بتا دوں، مذاکراتی کمیٹی کا جو ترجمان ہے وہ ہیں صاحبزادہ رضا صاحب۔ دوسری بات، ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں۔ جو وہ بات کل انہوں نے واضح کر دی ہے، ان کی بات جو ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اور اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات رہ گئی ہے کہ جو میں آج وضاحت پیش کروں، اور اس کی کوئی جو اعلامیہ ہے وہ آج بھی شاید پولیٹیکل کمیٹی یا سلمان اکرم راجہ صاحب یا گور صاحب پیش کر دیں گے اور وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔